گھر میں بکری پالنے سے گھر میں پیار اور محبت بڑھتی ہے۔ بھیڑ کا دودھ پینے سے بال سفید ہونا رک جاتے ہیں۔ بطخ کا کچا انڈا کھانے سے چھاتیاں خوبصورت ہوتی ہے۔ مرغی کا سوپ پینے سے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ مچھلی پکا کر کھانے سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ مچھلی کا تیل ناک میں ڈال کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اونٹ کی چربی کھانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ تلوں کو کچا کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بٹیرے کا گوشت کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے بات بات پر لڑتا رہتا ہے تو ان میں سے پیدا ہونے والے بچے بھی ان سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ حیض کے دنوں میں تیز مرچیں کھانے سے سوجن زیادہ ہوتی ہے۔ اگر خارش کا مسئلہ ہو تو بکری کا دودھ خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد میٹھی چیز چکھ لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ کھانے کا پہلا نوالا بلی کو ڈالنے سے گھر میں دولت میں برکت آتی ہے۔ اگر موٹاپے کی وجہ سے پیٹ بڑھ گیا ہے تو بند گوبھی کا پتا رات کو پیٹ پر رکھ کر سونے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ کیلا کھا کر دودھ پینے سے ہڈیاں طاقتور ہوتی ہے۔ کچا لہسن سوتے وقت چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے کینسر کی بیماری جنم لیتی ہے۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے سے معدہ جلدی کھانا ہضم کر لیتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار مباشرت کرنے والا انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ پھٹکری کو تھوڑی دیر تک بغل میں دبا کر رکھیں تو بغل کی بدبو دور ہو جائے گی۔ صبح کے وقت لیمو کاٹ کر منہ پر پھیر لیں اور اس کے بعد منہ دھوئیں، دانے نہیں آئے گے۔ بینگن کی راکھ اور چونا بھگو کر مسوں پر لگانے سے مسے ختم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی پر چینی لگا کر نہار منہ چوسنے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ کچے تل کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ کنگھی پر لیموں کا پانی لگا کر پلکوں پر پھیرنے سے پلکیں لمبی اور گھنی ہوتی ہے۔ شام کے وقت نیم گرم دودھ پینے سے سفید بال کالے ہونے لگتے ہیں اور دوبارہ سفید ہونا بند ہو جاتے ہیں۔ اگر زیورات ایک ساتھ رکھے جائے تو ان میں گرا لگ جاتی ہے، اسے دور کرنے کے لیے ان پر تھوڑا سا ٹالکم پاؤڈر ڈال دیں اور پھر کھولیں، آرام سے کھل جائے گی۔ پانی میں ڈیٹول ڈال کر سر کو دھونے سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر چھوٹی چھاتیوں کی وجہ سے شرمندہ ہے تو نہار منہ روزانہ ایک لال ٹماٹر کھایا کرو، کچھ ہی دنوں میں چھاتیاں ٹماٹر کی طرح لال اور بڑی ہو جائے گی۔ نہانے کے پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہانے سے تھکن ختم ہو جاتی ہے اور جسم خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جس پانی سے سبزیاں ابالے اسی پانی سے آٹا گوندھنے سے روٹیاں نرم اور خوبصورت بنتی ہے۔ یخنی بنانے کے لیے جب گوشت اور پانی کو چولہے پر رکھے تو آگ آہستہ رکھیں۔ برتن سے مچھلی کی بدبو ختم کرنا ہو تو اس میں چائے کی پتی ڈال کر پانی ملا دیں اور 10 منٹ بعد برتن دھو دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ انجیر کو توے پر ملا کر دانتوں پر ملنے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ اگر بینگن کاٹتے وقت ہاتھوں پر جامنی رنگ لگ جائے تو پانی میں نمک ملا کر ہاتھ دھوئے، رنگ اتر جائے گا۔ پانی میں واشنگ پاؤڈر ملا کر برتن دھونے سے برتنوں کی چکنائی فوراً اتر جاتی ہے۔ اگر پلاسٹک کی پانی والی بوتلیں خراب ہو جائے تو ان پر مالٹے کے چھلکے کا پانی نکال کر رگڑنے سے بوتلیں صاف ہو جاتی ہے۔ شیشے کے برتن دھوتے وقت ان پر آلو کے چھلکے رگڑنے سے برتن فور صاف ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں پر اگر چائے کا داغ لگ جائے تو اسے لسی میں دھوئیں۔ اگر گھر میں کوئی نیا پودا لگانے لگے تو پودا لگانے سے پہلے انڈے کے چھلکے مٹی میں گیڑ دیں تو پودا جلدی بڑا ہوگا۔ اگر تن جوتے کی وجہ سے پیر دکھتے ہو تو فلالین کے کپڑے کو بھگو کر جوتے میں رکھنے سے جوتا کھل جاتا ہے اور پھر پاؤں درد نہیں کرتے۔ اگر پالش پڑی سوکھ جائے اور اسے دوبارہ کارآمد بنانا ہو تو سروسوں کا تیل گرم کر کے تھوڑا سا پالش میں ڈال دیں تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر چاندی کے زیورات کے ساتھ چاک کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو چاندی کے زیورات کالے نہیں پڑتے۔ بجلی کی استری پر زنگ لگ جائے تو کھانے والا سوڈا اس پر رگڑنے سے زنگ فوراً اتر جاتا ہے۔ جہاں چوہے ہو وہاں پیپرمنٹ باریک کر کے چھڑک دے، دوبارہ چوہے گھر کا رخ نہیں کرے گے۔ اگر دیگچی اندر سے کالی ہو گئی ہو تو کپڑے پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑنے سے کلنک جلدی اتر جاتی ہے۔ اگر کتابوں میں کیڑا لگ جائے تو سفید مرچ کا صفوف بنا کر چھڑکاؤ کرنے سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اگر آٹے میں کیڑا لگ جائے تو آٹے میں 2-3 لیموں کے پتے ڈالنے سے کیڑا نہیں لگتا۔ سٹیل کے برتن دھوتے وقت پانی میں اگر نیم گرم لیموں نچوڑ لیا جائے تو برتن جلدی اور بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کچن میں مچھلی کی بدبو پھیل گئی ہو تو کچن میں موم بتی جلا دو، تمام بدبو ختم ہو جائے گی۔
اگر کپڑے پر پان کا داغ لگ جائے تو پیاز رگڑ کر دھونے سے داغ فوراً اتر جاتا ہے۔ عرق گلاب میں شہد ملا کر سر میں لگانے سے جوئیں بھی مر جاتی ہے، اس سے بال بھی لمبے ہوتے ہیں۔ اگر جوتے پر بد نما داغ لگ جائے تو مالٹے کا چھلکا جوتے پر رگڑنے سے جوتا نئے جیسا ہو جاتا ہے۔ اگر چیونگم کا داغ اتارنا ہو تو پانی کو گرم کر کے صابن رگڑنے سے فوراً چیونگم اتر جاتی ہے۔ جسم سے بدبو آتی ہے تو گلاب کا عرق پانی میں ڈال کر نہا لو۔ بغل سے بدبو آتی ہے تو لیموں کا چھلکا رگڑو۔ چہرہ خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو شہد آٹے میں ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ حمل کے دوران تکلیف ہو تو سرسوں کا تیل پاؤں کے تلواہے پر رگڑو۔ حیض کے دوران زیادہ خون بہتا ہو تو کیکر کے پھول سونگھ لو اور اس کے پتے چبا۔ حمل ٹھہرنے پر الٹیاں آتی ہو تو سونف پانی میں بھگو کر استعمال کرو۔ گلاب کے پھول چبانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ تنگ کپڑے پہننے سے حیض کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیبرا کو دیکھنے سے بھینگا پن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر چند منٹ کے لیے دودھ میں بھگو لیا جائے تو پیاز خستہ فرائی ہوتا ہے۔ کیک سے آنے والی انڈوں کی بدبو کو دور کرنے کے لیے انڈوں کو پھینکتے وقت ان میں ایک کھانے کا چمچ شہد ملا دیں، کیک میں انڈے کی بدبو نہیں آئے گی۔ بھنڈیاں پکاتے وقت چند قطرے لیموں کا رس ایک کھانے کا چمچ دہی شامل کر دے تو بھنڈی خستہ پکتی ہے۔ بسکٹ زیادہ عرصے تک خستہ رکھنا ہو تو اسے ربڑ ٹائٹ لفافے میں بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ کھانا پکاتے وقت اگر موم بتی روشن کر کے چولہے کے پاس رکھ دی جائے تو کھانے کی خوشبو کچن تک محدود رہتی ہے۔ اگر سالن پتلا ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی بھنی ہوئی سوجی ڈال دیں، سالن گاڑھا اور ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ پکوڑے خستہ مزیدار بنانے کے لیے بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑا سا آئل شامل کر دے اور بیسن کو اچھی طرح پھینٹ کر 15-20 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ پکوڑے نکالتے ہوئے آنچ کم رکھے اور سٹیل کا چمچ استعمال کرے۔ اگر پکوڑے کرکرے بنانا ہو تو بیسن گھولتے وقت اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا سوجی شامل کر دیں۔ پالک میتھی اور سرسوں کے ساگ کی کڑواہٹ دور کرنے کے بعد کسی بھرے برتن میں پانی بھر کر اس میں 1 چائے کا چمچ ہلدی ڈالیں اور پالک میتھی سرسوں کو اس میں بھگو دیں۔ سونے کی چین میں گرا لگ جائے تو اس پر تھوڑا سا ٹالکم پاؤڈر چھڑک دیں، گرا آسانی سے کھل جائے گی۔ اگر انگلی میں انگوٹھی پھنس جائے تو اسے اتارنے کے لیے انگوٹھی والا ہاتھ برف کے ٹھنڈے پانی سے بھگوئیں، ایسا کرنے سے انگلی سکڑ جائے گی اور انگوٹھی آسانی سے اتر جائے گی۔ اگر آپ کے دانت کھٹے ہو جائے تو بادام کھائے، اس سے دانت کی کھٹاس دور ہو جاتی ہے۔ گھر کے دروازوں، کھڑکیوں کے شیشے اور آئینے چمکانے کے لیے کپڑوں میں لگانے والا نیل پانی گھول کر شیشوں پر ملے، پھر صاف اور نرم کپڑے کی مدد سے اسے صاف کر لیں، شیشے چمک جائے گے۔ کچرے کے ڈبے میں پرانا اخبار بچھا دیں، اس طرح اخبار چھلکوں وغیرہ سے نکلنے والا پانی جذب کر لے گا اور ڈسٹ بین خشک رہے گی۔ کیلے لا کر رکھے جاتے تو یہ بڑی جلدی کالے ہو جاتے ہیں اور پھر بچے انہیں کھانا پسند نہیں کرتے۔ انہیں گچھوں کی شکل میں نہ رکھیں کیونکہ اس طرح یہ بہت جلد پک جاتے ہیں، اس کے بجائے انہیں علیحدہ علیحدہ کر کے رکھیں۔